ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے جان لیوا فضائی حادثے پر اب تک نہ تو تہران نے کسی کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور نہ ہی ایران مخالف قوتوں نے اس مشکوک واقعے پر کسی رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد مشرق وسطی میں جنگوں اور خفیہ محاذرائیوں کی وجہ سے ایران پراسرار نقصانات سے دوچار ہے۔ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے اس بظاہر غیر فہم اور ایک ہی ہیلی کاپٹر میں مشترکہ دورے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ ایران کے ملٹری چیف آف اسٹاف محمد باقری نے بھی ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کی ہے اور اس کو صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پچھلے 4 برسوں کے دوران ایران کے متعدد سینئر فوجی کمانڈرز اور جوہری سائنسدان پراسرار اور سرپرائز انداز میں نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ ایران کے جوہری عزائم اور خطے میں اس کا اثر و رسوخ روکنے کے لیے ایک خفیہ مہم کے طور پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ 2020 سے لے کر اب تک تہران نے اپنے 5 ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کا مشاہدہ کیا ہے۔ مسعود علی محمدی، ماجد شہریاری، داریش رضائی نژاد، مصطفیٰ احمدی روشن اور محسن فخری زادہ، یہ 5 سائنسدان ایران کے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ رضائی نژاد کو موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کیا، جبکہ ماجد شہریاری اور مصطفیٰ احمدی روشن گاڑیوں میں نصب دھماکہ خیز مواد کے حملے میں جاں بحق ہوئے۔ ایران کے ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی بھی ایسے ہی ایک کار بم دھماکے میں بال بال بچے۔ جنوری 2020 میں ایران کے سب سے طاقتور فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ قاسم سلیمانی ایران کی فوجی حکمت عملیوں کو ترتیب دینے میں کلیدی شخصیت تھے۔ ان کی موت نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ایران مخالف قوتیں تہران کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ پچھلے مہینے شام میں ایک فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے لیڈر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے نائب سمیت 5 اعلیٰ فوجی افسران نشانہ بنائے گئے۔ جنرل محمد رضا زاہدی نے کبھی لبنان اور شام میں مزاحمتی قدس فورس کی قیادت کی تھی اور وہ ایران کی بیرون ملک انٹیلیجنس اور نادیدہ فوجی کارروائیوں کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ جنرل زاہدی کی ہلاکت کے بعد ہی پچھلے ماہ ایران نے تاریخ میں پہلی بار اپنی سرزمین سے کئی ممالک کی سرحدیں عبور کر کے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا تھا۔ ایران کے سیاسی و عسکری امور اور جوہری پروگرام پر عمل پیرا لیڈرشپ کو ٹارگٹ بنایا جانا اور کل ایک بار پھر پراسرار اور پیچیدہ حالات میں صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین العبداللہیان کی مشکوک فضائی حادثے میں انتقال کر جانا خطے میں جاری سیاسی تنازعات کی تشویشناکی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا شمار ایران کی سینئر ترین لیڈرشپ میں ہوتا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 85 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا کہ وہ جانشین ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر یہ تصور تھا۔ یہ فرمائیں کہ ایران کے لیے یہ واقعہ جو ہے ایک واقعی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے ایرانی بھائیوں بہنوں کے دکھ اور غم میں شریک ہے۔ ایران ایک برادر ملک ہے، ہمسایہ ہے، اور حال ہی میں دورہ بھی ہوا تھا صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کا پاکستان۔ ان کی بیگم جو خاتون اول ہیں خانم جمیلہ بھی تھیں، وہ خود پروفیسر بھی ہیں۔ تو یہ اس وقت، اور یہ بڑے خاص دست راست تھے رہبر جو ہیں ایران کے، سید علی خامنئی صاحب۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ ان کا ایک مقام ہے، ماضی میں یہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، اب ایک صدر ہیں، اور ان کی گرومنگ ہو رہی تھی کہ آئندہ رہبر جو ہیں جن کی عمر ماشاءاللہ اب 85 سال ہے اور ذرا ضعیف ہو گئے ہیں، ان کے جانشین ہو سکتے ہیں، اور فیورٹ جیسے کہتے ہیں، ان کو ہی سمجھا جا رہا تھا۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں جو رہبر کے اپنے منصوبے تھے اور جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، کیونکہ یہ ایک جنون انقلابی تھے۔ انہوں نے انقلاب میں حصہ لیا بطور اسٹوڈنٹ، مشہد کی ان کی پیدائش تھی، پھر ان کی فیملی، ان کے والد صاحب بھی روحانیان کی طرف سے تھے، ایک اس روحانی فیملی سے۔ ان کے جو فادر ان لا بھی جو تھے وہ بھی اپنا مشہد کے جو سب سے بڑے نماز جمعہ کے امام تھے۔ تو یہ ہر لحاظ سے وہ فٹ کرتے تھے جو انقلاب ایران کی قیادت ہے اور رہبری کا ایک جو قیادت کے لیے کوالیفائی کرتے تھے۔ تو یہ واقعی بڑا ایک دھچکا ہے ان کے لیے۔ اور آپ نے ان کے دورہ پاکستان کا ذکر کیا تو بہت ہی غیر معمولی حالات تھے
کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی تھی، یعنی وہ جب کراچی تشریف لائے تو اس دن پورا شہر بند تھا، چھٹی کر دی گئی تھی، تو سیکیورٹی کے بڑے خدشات بھی تھے اور اس کے انتظامات بھی بڑے زبردست تھے. تو یہ جو حادثہ ہوا اس حوالے سے ایران نے نہ تو کسی پر الزام لگایا ہے اور ایران مخالف قوتیں جو ہیں انہوں نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انقلابی ایران کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگوں اور خفیہ محاذ کے باعث ایران میں یہ پراسرار نقصانات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے، اس سے دوچار رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑی واضح بات ہے کہ انقلاب ایران 1979 میں جو امام خمینی کی قیادت میں برپا ہوا، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے مسلم دنیا میں. اس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، پوری عالمی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ امریکہ کا جو سب سے بڑا مورا تھا اس خطے میں، شہنشاہ ایران، اس کا خاتمہ ہو گیا. تو اس وقت سے ایران کے خلاف ایک غیر اعلانیہ خفیہ جنگ ہے جس میں دہشت گردی استعمال ہوتی ہے. اور آپ نے ابھی خود بھی لسٹ دی ان کے خاص طور پہ جنرلز کی جو پاسداران انقلاب کے ہیں، ان کے سائنٹسٹ کی، اور آخر میں جو محسن فخری زادہ صاحب جو جن کو شہید کیا گیا، ہر لیول کی لیڈرشپ جو اس کو نشانہ بنایا، اور پھر جی ہر لیول کی لیڈرشپ. اور ابھی بھی حال ہی میں ان کے 2 اور جنرل کو شہید کیا گیا بیروت میں بھی، دمشق کے علاوہ، جنرل رضا زائدی کے علاوہ بھی. تو اس حوالے سے شام میں جو حملہ ہوا، اس لیے جو آپ فرما رہے ہیں نا، جی بالکل، شام میں حملہ ان کے باقاعدہ ایک ڈپلومیٹک مشن پر ہوا، سفارت خانے پر ہوا، اور جس میں کونسلیٹ کا آفس تھا، جس میں ان کو شاید معلوم تھا کہ جو پاسداران انقلاب کے جو لوکل کمانڈر ہیں شام اور لبنان کے، وہ رضا وائدی صاحب وہ تشریف فرما تھے. تو اس حوالے سے اسی لیے جب وہ کراچی لائے یا لاہور آئے تو سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دورہ تھا حسن روحانی صاحب کا 2016 میں، وہ صرف اسلام آباد تشریف لائے تھے، اور اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب نے انوائٹ کیا تھا صدر سید علی خامنہئی صاحب کو. اس کو میں جرنلسٹ تھا، مسلم کا ایڈیٹر تھا، 1986 کی بات ہے. تو اس وقت بہت سیکیورٹی تھی، لیکن ان کا بھی بڑا والہانہ استقبال ہوا تھا. تو ایران کو یہ سیکیورٹی کا اسپیکٹ ہے، اس لیے کیسرائیں کافی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک جہاز میں ایک اتنا بڑا کریش جو ہوا ہے، جس میں صدر بھی تھے اور ان کے وزیر خارجہ بھی تھے ماشاءاللہ، حسین امیر عبدالعالیان، پھر ان کے لوکل گورنر بھی تھے اور ان کے لوکل کمانڈر بھی تھے، سارے اکٹھے شہید ہو گئے. 7 اہم شخصیات. تو مجھے امید ہے کہ بہت اہم شخصیات. ایک تو سیکیورٹی کی بھی خلاف ورزی ہوئی کہ سارے ایک ہی جہاز میں تھے. نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑی شخصیات 2-3 مختلف جہاز میں جاتی ہیں، لیکن غالباً کوئی لوکل ٹور تھا، شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ہوگا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایرانی حکام جو ہیں اور ایرانی انٹیلیجنس کافی تیز ہے ہماری انٹیلیجنس کی طرح، وہ اس کا سراغ تو لگائے گی اور اس کا پورا نکالے گی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. ابھی تک کوئی ایسی بات ایران کی طرف سے، تھوڑی سی کیسرائی ہوئی ہے ان کے میڈیا میں، انفارملی سوشل میڈیا کہہ لیں، دوسرے میڈیا کا، لیکن باضابطہ سرکاری بیان کوئی ایسا نہیں آیا جس میں کوئی نشاندہی ہو کہ شاید حادثہ نہیں تھا یا سازش تھی. تو ابھی تک اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی.